زنداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقائے نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زنداروں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کی میری اس تقریر کا عنوان میڈیٹیشن ہے۔ جماعت کی فہم کے واسطے، جماعت کی سمجھ کے لیے ساتھ میں نے عبادت کا لفظ بھی استعمال کیا۔ دراصل آج کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ کنٹرول ہے۔ میڈیٹیشن یعنی ایک دھیان ہونا، مائنڈ کنٹرول یعنی آپ اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو کس طرح قابو میں لا سکیں۔ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم جماعت خانے میں بات کرتے ہیں اور جماعت خانے میں اس کا اعلان کرتے ہیں تو فوراً ہی ہمارا دھیان، ہمارا خیال بیت الخیال کی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ مگر میڈیٹیشن سے مراد صرف ہی بیت الخیال کی عبادت نہیں ہے۔ بیت الخیال کی عبادت ہماری عبادت ہے، ہمارے اسماعیلی طریقے کے ایک خصوصی حصے کے جو ہماری جماعت ہے ان میں بیت الخیال کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ مگر میڈیٹیشن یعنی ایک دھیان ہونا یہ اسماعیلی مذہب کے باہر بھی ہے، یہ دوسرے مسلمانوں میں اس کی پریکٹس ہے، صوفیوں میں اس کی پریکٹس ہے، اسلام کے باہر اس کی پریکٹس ہے، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے۔ بلکہ میڈیٹیشن ان لوگوں کے پاس بھی ہے، وہ لوگ بھی میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ایک دھیان ہوتے ہیں جو بظاہر کسی مذہب میں نہیں مانتے، اور میڈیٹیشن کو یعنی ایک دھیان ہونے کو وہ کسی مذہبی عمل بھی نہیں سمجھتے ہیں اور کسی مذہبی کام کے واسطے اس کو استعمال بھی نہیں کرتے، مگر وہ بھی اپنی جگہ پر ایک میڈیٹیشن ہے۔ تو آج جو میڈیٹیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خالصتاً بیت الخیال کی عبادت یا بیت الخیال کی میڈیٹیشن نہیں ہے، مگر میڈیٹیشن کا ایک بہت وسیع دائرہ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مگر یقیناً یہ جو میڈیٹیشن کی باتیں ہیں، ایک دھیان ہونے کی یا خیالات کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہیں، وہ ہماری عبادت میں، ہماری دعا بندگی میں ہمیں یقیناً سپورٹ کرے گی، اور یقیناً ہم ان کو اپنی عبادت میں کامیابی کے واسطے، ترقی کے واسطے ان ٹیکنیکس کا، ان باتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں میڈیٹیشن کے بارے میں وہ دراصل 4 کتابوں پر مبنی ہے۔ یہ سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کی سیریز ہے، ہوزے سلوا، اس کے ساتھ کچھ اور رائٹرز ہیں جنہوں نے مل کر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ 4 کتابوں کی یہ سیریز ہے، سلوا مائنڈ کنٹرول سیریز ہے۔ آپ ابھی کتاب کے نام آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیٹیشن کے بارے میں بہت ساری کتابوں کی ایک لسٹ آج اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اور اس کی بہت ساری کاپیز میں لایا ہوں جو آج بک سٹال میں آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی میڈیٹیشن کے بارے میں زیادہ ریڈ کرنے کے، زیادہ پڑھنے کے شوقین ہیں اور ان کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ لسٹ لے جائیے گا۔ اگر لسٹ ختم ہو جائے تو مزید کاپی بنا کے آپ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کے سامنے وہ سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ پہ میڈیٹیشن اور مائنڈ کنٹرول کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ یہ جو باتیں ان کتابوں میں کہی گئی ہیں ان کا بظاہر کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں، مگر ایک لحاظ سے ہر مذہب سے تعلق ہے۔
یہ جو کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں جو ٹیکنیک بتائی گئی ہے یا میڈیٹیشن کے بارے میں جو بھی باتیں کہی گئی ہے وہ کسی مذہب سے نہیں لی گئی ہے، مگر خوبی کی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جو بات کہی گئی ہے یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے نفسیاتی نقطہ نگاہ سے جو باتیں کہی گئی ہے، آپ دیکھیں گے ان باتوں سے ہمارے مذہبی عقیدے کو اور ہماری مذہبی باتوں کو کتنا سپورٹ ملتا ہے۔ بعض چیزیں مذہب سے براہ راست لی جائے یا نہ لی جائے، جو آفاقی اصول ہے، جو یونیورسل پرنسپلز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں گے کتنی خوبی کے ساتھ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہے، اگرچہ غیر مذہبی ہے، براہ راست کسی آسمانی کتاب سے اس کو نہیں لیا گیا ہے، مگر آپ دیکھیں گے کسی بھی مذہب میں میڈیٹیشن کے بارے میں، ایتھکس کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں جو بھی باتیں کہی جا رہی ہے، ان سائنٹیفک اصولوں کا براہ راست اس سے کتنا تعلق ہے اور ہمارے مذہب کی باتوں کو ان سے کتنا سپورٹ ملتا ہے اور کتنی مدد ملتی ہے۔ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں یا بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں یا ذکر کی بات کرتے ہیں یا ایک دھیان ہونے کی بات کرتے ہیں، تو ایک بات بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، ایک مسئلہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے جو اس پورے ہمارے عبادت کی دنیا میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دھیان ہونے میں مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا دھیان نہیں لگتا۔ فرمان میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا، ہم ایک دھیان ہو نہیں سکتے، ہم بہت محنت کرتے ہیں یا تو اٹھ نہیں سکتے، یا یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کی جگہ پہ کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم ان باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ کوئی ہم سے آ کر شکایت کرتا ہے بھئی ہمارا بندگی میں دھیان نہیں لگتا، تو ہم اس کو ایک مسئلے کے طور پہ نہیں لیتے ہیں، کہتے بھی جاؤ تمہارا کام ہے تم بندگی کرو، بھئی میں میڈیٹیٹ نہیں کر سکتا ہوں، ایک دھیان نہیں ہو سکتا، مجھے بڑے مسائل پر خیالات خلل انداز ہوتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی جائیے آپ بیٹھیں، بندگی میں بیٹھنا آپ کا کام ہے۔ اور جب ہم عام سطح پہ بات کرتے ہیں یا بہت بڑے کانگریگیشن سے بات کرتے ہیں تو ایک ایک انڈیویجول کا مسئلہ لے کے اس کو انالائز تو نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جائیے آپ فکر چھوڑ دیجئے۔ بھئی فکر چھوڑنا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم فکر کرتے کیوں؟ بعض اوقات انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سارا ٹینشن چھوڑ دو، بھئی کیا ٹینشن پال رکھا ہے، یہ کیا تم اتنے فکر میں پڑے ہوئے ہو، فکر چھوڑ دو۔ کون سا شخص ہے دنیا میں جو اپنے شوق سے مرضی سے ٹینشن پالتا ہے؟ اپنے دماغ میں فکر جمع کرنے کا شوق کس کو ہے؟ کسی کو شوق ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فکر مجھے چھوڑتی نہیں ہے، یہ فکر مجھ سے دور نہیں ہوتی ہے، یہ خیالات مجھ سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ کسی آدمی کو لے لیا کہ بھئی تم چلو ہم تمہیں کامیابی کے راستے پہ چلاتے ہیں، اور اس کے سر پہ بڑا بوجھ ہم نے ڈال دیا ہے، اینٹ اور پتھر کی بڑی گٹھڑی بنا کر اس پہ سر پہ رکھ دی۔ ہم نے کہا بھئی چلو، وہ چلتے چلتے بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ میں چلوں مگر یہ جو بوجھ آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ کہتے بھئی تمہارا کام ہے تم چلتے رہو۔ وہ کہتا بھائی یہ جو بوجھ آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے میں اس کو اتار سکتا ہوں، کم کر سکتا ہوں، یا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی بوجھ کی بات نہیں کرو، تم چلتے رہو۔ وہ بیچارہ کہیں تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنی بات سمجھا نہیں پاتا ہوں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ ہے۔ یا ہم خاردار جھاڑیوں سے کانٹوں کے درمیان اس کو لے کے جاتے بھی چلتے رہو، وہ کہتا ہے میرے دامن پھنس رہے ہیں، میرے جسم میں کانٹے چبھ رہے ہیں، یا کوئی بہتر راستہ بتاؤ یا کانٹے سے بچنے کی ترکیب بتاؤ۔ ہم کہتے بھائی تم چلو، کانٹے وانٹے کی بات نہیں کرو۔ کہتا بھائی کچھ تو کر سکتے ہو۔
कुछ तो कर सकते हो कि ये चलने का काम आसान हो। तो आज हम इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये ख्यालात की खलल अंदाजी, मेडिटेशन में नाकामी या मेडिटेशन में जो हम बैठते हैं एक ध्यान नहीं हो सकते, उसके बारे में जिन मसाइल का हमें सामना है, क्या उसमें कोई हमारी कुछ मदद कर सकता है? क्या उसको हम अपनी जात से अलग कर सकते हैं? क्या मेडिटेशन का रास्ता, बंदगी का रास्ता, एक ध्यान होने का रास्ता हम अपने लिए थोड़ा सा आसान कर सकते हैं? तो मेडिटेशन के बारे में अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को हम जरा इम्प्रूव करने, उसको दुरुस्त करने की बात करेंगे। जिंदारो इस कायनात की हर चीज में, ये राइटर कहता है, इस किताब की सीरीज में ये बात मौजूद है कि हर चीज में एक रिदम है। इस कायनात की हर चीज में वेव्स है, वाइब्रेशंस है, बहाव है, एक ताल है, रंग है, मौसीकी है, आवाज है। जितनी भी चीजें इस कायनात के अंदर मौजूद है, उन सब का एक रिदम है। इस वक्त हम जिंदा हैं और हमारे जिंदा रहने में हमारे दिल की धड़कन का बड़ा हाथ है। हमारा दिल एक मुनासिब रफ्तार से धड़कन दे रहा है, उसका एक रिदम है। उस रिदम के जरिए से हमारे पूरे वजूद में खून गर्दिश करता है और उससे हमारी जिंदगी चलती है। हम अपने जिस्म को अगर ज्यादा जोर देते हैं तो वो रिदम बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। अगर हम जिस्म को थोड़ा आराम देते हैं तो उस रिदम में कमी आती है, मगर उसके मैक्सिमम और मिनिमम की एक लिमिट है। अगर वो खामखा बढ़ जाए या घट जाए तो वो एक बीमारी कहलाती है। इसी तरह हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे ख्यालात की भी एक रिदम है। हमारे ख्यालात, हमारे दिमाग की जो लहरें हैं, उनका भी एक रिदम है। उनमें भी बढ़ाव होता है, उनमें भी इजाफा होता है, उनमें भी कमी होती है। हम जब आराम की सूरत में होते हैं तो हमारे ख्यालात के वेव्स कम होते हैं। जब हम एक्साइटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तशद्दुद के आलम में होते हैं, हसद में होते हैं, जलन में होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हमारा जो जहन की जो लहरें, सोच की जो लहरें हैं, वो तेज हो जाती है और उसका भी बराह रास्त असर हमारे जिस्म पे पड़ता है और उसके बढ़ने और घटने के साथ हमारी हेल्थ का ताल्लुक है, हमारे सेहत या हमारी बीमारी का ताल्लुक है। साइंसदानों ने, वो लोग जो इंसान के जहन, इंसान के दिमाग, इंसान के ब्रेन की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं और जो हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से जो वेव्स निकलते हैं ख्यालात की वजह से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी बढ़ने और घटने की जो रफ्तार है, उसको 4 लेवल्स में उन्होंने डिवाइड किया है, ऐसे आलात के जरिए जिससे वो हमारे ब्रेन के वेव्स को, हमारे ब्रेन के वेव्स फ्रीक्वेंसी को गिनते हैं। उन्होंने हमारे दिमाग की लहरों के 4 लेवल्स बताए हैं, 4 किस्में बताई हैं, यानी कम से कम इंसान के दिमाग की लहरें और मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इसकी सोच की लहरें। इसमें जो सबसे पहला मरहला है, इसको बेटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये कहते हैं 4 लेवल्स हैं। इन लेवल्स का क्या मतलब है? पहला लेवल है बेटा लेवल, जिसमें कहते हैं हमारा जो दिमाग है, हम जब बेदारी की हालत में होते हैं, काम काज कर रहे होते हैं और एक्टिव लाइफ में होते हैं, अपनी मादी जिंदगी शिद्दत के साथ गुजार रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग, जो ब्रेन जो काम कर रहा होता है, वो 14 से लेकर 40 साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएस शॉर्ट में कहते हैं,
साइकिल्स पर सेकंड यानी ख्यालात की फ्रीक्वेंसी, कितने ख्यालात के साइकिल्स एक सेकंड में हमारे दिमाग से गुजरते हैं। हम जब बेटा लेवल पे होते हैं यानी दुनियावी कामकाज में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, तो 14 से लेकर 40 साइकिल पर सेकंड, 40 सीपीएस का हमारा दिमाग का काम होता है, जो बहुत मसरूफियत की हालत में है। जब हम अल्फा लेवल पे होते हैं, उससे थोड़ा कम लेवल में, जब हम नींद से उठते हैं सुबह, और नींद से उठने से लेकर जब हम एक्टिव लाइफ में आते हैं, आपने देखा होगा हम कभी आधे नींद में होते हैं, हमारे ख्यालात सुस्त होते हैं, कम ख्यालात होते हैं, कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, कुछ बातों की तरफ ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, हम आधी नींद की हालत में होते हैं। ये अल्फा लेवल होता है। और अल्फा लेवल में हमारे सीपीएस की तादाद जो है वो 8 से 13 के दरमियान है। तीसरा लेवल है थीटा लेवल। आदमी पुरसुकून नींद में अगर सोया है या बहुत ही इत्मीनान की सूरत में है, तो 5 से लेके 7, 5 से 7 सीपीएस साइकिल पर सेकेंड उसके थॉट्स होते हैं। और कम से कम लेवल जो है वो डेल्टा लेवल है। आदमी बेहोशी के आलम में हो या बहुत गहरी नींद में अगर सोया हुआ हो, तो वो डेल्टा लेवल है, जिसमें आधा सीपीएस से लेकर 4 सीपीएस, यानी ये हमारे ख्यालात की कम से कम रफ्तार और कम से कम लेवल है। आम तौर पर इंसान 4 सीपीएस से 40 सीपीएस के दरमियान जिंदगी गुजारता है। नींद की आलम से लेकर और बहुत ही एक्टिव हालत के दरमियान आमतौर पे 4 से 40 के दरमियान हम घूमते रहते हैं, मगर एक इंसान कम से कम आधा सीपीएस में जा सकता है बेहोशी के आलम में या बहुत गहरी नींद में, और मैक्सिमम 80-85 तक अगर वो कोई बहुत ही शदीद किस्म की जहनी बीमारी में है, उस पे मिर्गी का दौरा पड़ा है, जिसमें ख्यालात और उसके ब्रेन वेव्स इतने शदीद से टर्न होते हैं कि जिससे वो कोप नहीं कर पाते, जिससे वो बेहोशी के आलम में चले जाते हैं। यानी बहुत शदीद बीमारी से लेकर जहां 80-85 सीपीएस तक, 80-85 सीपीएस तक होता है, और कम से कम वो आधा सीपीएस के आलम में होता है। मगर जो बेहतरीन या यूं समझिए एक नॉर्मल सूरत हाल है, एक एवरेज आदमी आम तौर पे जब हम अपने नॉर्मल सूरत हाल में होते हैं, तो हम 21, हमारा जो एवरेज सीपीएस है वो 21 सीपीएस, 21 सीपीएस। जो एक आम आदमी औसत तरीके पे जिंदगी गुजारता है वो 21 सीपीएस में होता है। इसमें हमारे आराम के साथ साथ सीपीएस में कमी होती जाती है, मेडिटेशन के साथ साथ कमी होती जाती है, और हमारे एक्साइटमेंट के साथ साथ हमारे जहनी और जज्बाती कैफियत के साथ साथ इन सीपीएस में इजाफा होता रहता है। और ये कहता है कि सीपीएस का बढ़ जाना बीमारी की अलामत है और सीपीएस का घटना सेहत की अलामत। सीपीएस का बढ़ना यानी हमारे ख्यालात के जो साइकिल पर सेकंड है उसमें इजाफा होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा है। उसमें कमी होना, उसको कम से कम सतह के लेवल पे लाना हमारी जिस्मानी और जहनी दोनों सेहत के लिए अच्छा है। जब हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं, टेंशन की हालत में होते हैं, जहनी दबाव की हालत में होते हैं, तो आप देखते हैं हमारे लिए एक ध्यान होना मुमकिन नहीं होता। हम पे बहुत ज्यादा दबाव होता है, टेंशन होता है, फिक्र होती है, तो हम मेडिटेट नहीं कर सकते, हम एक ध्यान नहीं हो सकते। वजह क्या है? सीपीएस बढ़ा हुआ होता है। तो सीपीएस जितना ज्यादा होगा, हमें एक ध्यान होने में, कंसंट्रेट करने में इतनी ही तकलीफ होगी। सीपीएस में हम जितना काबू कर सके, जितना कम कर सके, इतना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन कर सकते, आज आप देखें हमारी जिंदगी की हालत क्या हुई है। आज से
20, 25, 30, 40 साल पहले शाम के बाद की हमारी जिंदगी बहुत आराम की जिंदगी, ठीक है। रात का वक्त, शाम के बाद का वक्त या हम हल्के फुल्के काम में गुजारते या हम आराम करते थे, फैमिली लाइफ होती थी, बहुत ही रिलैक्स्ड हमारा एनवायरनमेंट होता था। आज हम देर गई रात तक मसरूफ रहते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी हो गई। उसके बाद ये मीडिया, टेलीविजन और आपके लीड्स और वीसीआर और दूसरे प्रोग्राम, यानी हमने अपने आप को इतना बिजी कर दिया, या यूं समझिए कि हालात ने हम पर इतना ज्यादा टाइम का टैक्स लगा दिया है कि हमारा सीपीएस हमेशा हाई रहता है। अब हम देर गई रात तक टेलीविजन के सामने बैठे होते हैं, जज्बात से पुर और तशद्दुद से पुर हम प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें हम जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हम रिलैक्स्ड नहीं होते। ये जो टेलीविजन के प्रोग्राम्स आम तौर पे हम देखते हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम्स को छोड़कर जो फिल्म बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें क्या होता है, उसमें हम खुद जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व, उसके तशद्दुद में, वायोलेंस में, जज्बात में हम इन्वॉल्व होते हैं। और जब टेलीविजन आप ऑफ भी करते हैं तो आपका सीपीएस, हमारा सीपीएस बहुत हाई होता है, उसको लेवल पे लाने में हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत देर तक हमें नींद नहीं आती है। और जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो शायद हमारा सीपीएस इस वजह से बहुत हाई होता है, जब आप बंदगी में जाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। मौला ने जो फरमाया 4 से 5 के दरमियान या सुबह नींद से उठ के बंदगी करने का क्यों कहा गया? आप देखिए यहां कहता है कि हमारा जो बेहतरीन हालत है वो अल्फा है, हमारे ख्यालात का ये कहता है बेहतरीन जो लेवल है सीपीएस का वो अल्फा है। और अल्फा लेवल उस वक्त है जब आदमी नींद से उठता है और मुकम्मल बेदारी के दरमियान का जो टाइम है वो अल्फा लेवल है। और मौला ने हमको बंदगी का टाइम वो दिया है जब हमारे थॉट्स अल्फा लेवल पे हो, जब हमारे ख्यालात अल्फा लेवल पर होते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में जिसमें हम जिंदगी गुजारे, अब तो हम एक मादी दुनिया के अंदर बैठे हैं, मगर इस मादी दुनिया के पीछे एक रूहानी दुनिया है जिसकी जो इस मादी दुनिया की बुनियाद है। अला लहुल खल्क वल अम्र, आगाह हो जाओ कि एक आलम में खल्क है, एक आलम में अम्र है, एक रूहानी दुनिया है, एक जिस्मानी दुनिया है। इस जिस्मानी दुनिया के पीछे एक रूहानी दुनिया है। जिस तरह हमारा वजूद है, हमारा एक जिस्मानी वजूद है, हमारा एक रूहानी वजूद है। ये मजहबी बुनियाद पे बात नहीं करता, मगर वो अदर वर्ल्ड की बात करता है। एक हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड है, एक हमारी दूसरी दुनिया है। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हम एक ध्यान होते हैं, तो एक ध्यान होने में हम क्या करते हैं? एक ध्यान होने में हम इस मादी दुनिया से अलग होकर हम जो दूसरी दुनिया है, जिसको आप रूहानी दुनिया कहें, मजहब की दुनिया कहे, खुदा कहे, इमाम का नूर कहे, बैतुल ख्याल की दुनिया कहे, कोई भी नाम दे दे, मजहब से नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक का अपना अपना अकीदा है। मगर वो जो दूसरी रूहानी, बातनी, अक्लानी दुनिया है, उसके साथ हम राबता कायम करने की कोशिश करते हैं। और ये राबता मेडिटेशन के जरिए हम कायम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंटीमेसी, हम कितना क्वालिटी टाइम, हमारी इंटीमेसी यानी रियल कुर्बत उस दुनिया के साथ कितनी है। आज हम कहते हैं हम मजहब पे बहुत अमल कर रहे हैं, जो जिन चीजों को देखने की जरूरत है वो ये है कि हम कितना क्वांटिटी टाइम देते हैं और कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। देखिए, क्वांटिटी टाइम और क्वालिटी टाइम में बड़ा फर्क होता है। एक बाप पूरा दिन घर में बैठा होता है, पूरा दिन घर में बैठा है, मगर आधा घंटा प्यार से अपने फैमिली और बच्चों के साथ नहीं गुजारता, तो उसके फैमिली को उसके बाप का क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है, क्वांटिटी टाइम, बेकार टाइम मिल रहा है। वो चाहेंगे थोड़ी देर बाहर चले जाए तो अच्छा होगा।
تو صرف ٹائم دینے سے نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم جماعت خانے میں بہت ٹائم، میں 4 گھنٹہ گزار کے آیا ہوں جماعت خانے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں کتنا گھنٹہ گزار کے آیا ہوں جماعت خانے میں، لیکن میں نے کیا کیا ہے جماعت خانے. میں 2 گھنٹہ بندگی میں جا کر آیا ہوں، 1 گھنٹہ میڈیٹیشن کر کے آیا ہوں، 2 گھنٹہ میڈیٹیشن کر کے آیا ہوں، میں 1 گھنٹہ بندگی میں بیٹھ کر آیا ہوں. یہ جو کوانٹٹی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. ریئل انٹیمیسی، قربت، کوالٹی ٹائم. آپ آگ کے شعلے پہ کوئی چیز رکھتے ہیں گرم کرنے کے لیے، آگ کا شعلہ زیادہ بھی ہے مگر آپ نے چاروں طرف پنکھا لگایا ہوا ہے اور وہ پنکھا سے آگ کا شعلہ خوب ہل رہا ہے اپنی جگہ پہ، تو آپ کا جو برتن آگ پہ رکھا ہوا ہے اس سے گرم ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ آگ کا کنسنٹریشن برتن پہ نہیں جا رہا ہے، آگ ہل رہی ہے اپنی جگہ پہ. پھر آپ گھنٹوں رکھ دیں کچھ نہیں بنتا، تھوڑا سا گرم ہوگا، اس کی جگہ بھلے تھوڑی سی لو ہو مگر انڈسٹربڈ ہو، وہ ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلتی نہ ہو. پوری کانسنٹریٹڈ فائر اگر اس برتن کو لگتی ہے تو وہ زیادہ پاورفل. تو ہم جو ٹائم گزارتے ہیں عبادت میں، اس میں کوالٹی ٹائم کتنا دیا، اور آج ہمارا کوالٹی ٹائم ہم سے چھین گیا ہے. پچھلے دنوں ایک تشبیہی بات، ایک مثالی بات بہت سرکولیشن میں آئی، مجھے پسند آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ سوال آپ کو واپس آئے گا جس کا ججمنٹ خود ہمیں کرنا ہے کہ اس ڈرامہ کے اندر جو کردار ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوا. کہتے شیطان نے اپنے دوستوں کی اور اپنے ساتھیوں کی، اپنے فوج کی ایک کانفرنس بلائی. ایک مثال ہے، تشبیہ ہے، مگر اس میں بہت سٹرونگ میسج ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں بھی شیطان اور اس کی فوج اور شیطان اور اس کی فیملی، ذریات، یعنی شیطان اکیلا کام نہیں کرتا، اس کی بڑی فوج ہے. تو شیطان ایک دفعہ مومنوں سے بڑا پریشان ہو کر اس نے اپنے تمام شیاطین کی کانفرنس بلائے اور اس نے کہا کہ بھئی ہم اپنے اسکیم میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ عبادت گاہ جانا چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ابھی بھی عبادت گاہ جا رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی مگر یہ ان کے اچھے اخلاق جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی مگر ابھی تک یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، گنان پڑھ رہے ہیں، فرمان پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھ رہے ہیں، گیتا پڑھ رہے ہیں، ابھی تک یہ مذہب میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو خدا کے گھر سے اور ان کام سے دور رکھنے میں ناکام رہے. تو ہمیں اپنے اسٹریٹجی چینج کرنی ہے، ہمیں اپنے کام کا طریقہ کار چینج کرنا ہو. کہ حضور فرمائیے کیا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہم ایک نیا طریقہ اپنائیں. اب جاؤ تم ایک نیا طریقہ اپناؤ کہ ان لوگوں کے پاس سے ٹائم کی برکت چھین لو، ان کے پاس سے ٹائم کی کوالٹی ٹائم کی برکت چھین لو، ان کو بزی کر دو، ان کو لگا دو کام پہ. بس جس کو دیکھو صبح سے رات تک بزی ہو جائے، وہ بزی رہنے کا کام کسی فائدے کا ہو یا نہ ہو، ان کو لگا دو کام. میاں بھی کام پہ جا رہا ہے، بیوی بھی کام پہ جا رہی ہے، بچے بھی کام پہ جا رہے ہیں. بھئی ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے. سب بزی ہو گئے، بیوی کو شوہر سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، شوہر کو بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، وہ سب بزی ہے. ہمیں اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے. بھئی ان کو لگا دو، کوئی کمپیوٹر میں لگا دیا، کسی نے کہاں لگا دیا، اس کو وہاں لگا دیا، اور نئے نئے چینلز ان کے واسطے لگا دو تاکہ یہ اس میں مصروف ہو جائیں. حتیٰ کہ یہ جب خدا کے گھر میں بھی جائے، ہمیں ان کے خدا کے گھر میں جانے سے کوئی اعتراض نہیں، بھلے جائے. انہیں اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، بھلے پڑھے، مگر تم صرف اتنا کہو کہ ان میں ان کا دھیان نہ لگے، ان کا دھیان کسی اور جگہ بزی رہے. یہ بھلے 4 گھنٹہ جماعت خانے جا کے بیٹھے رہیں، وہ ڈالر کی اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتے رہیں گے جماعت خانے میں جا کر، یہ عبادت کی باتیں نہیں کریں. وہ کہا لگا دیا سب کو کام پہ. کہا یہ قوم جو کبھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ خبریں سنتی تھی، سیٹسفیکشن ملتا تھا،
آج آدھا آدھا گھنٹے میں خبریں سنتی ہے، پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرنے والی ہے، اور جیسے ساری دنیا کا غم میں نے لیا ہوا اپنے دل میں کہ میں 1 گھنٹے کے بعد بھی یہ خبر نامہ مس نہیں کرنا چاہتا، کوئی خبریں مس نہیں کرنا چاہتا. اور اگر وہ گھومنے بھی جاتا ہے تو بزی رہنے کا اتنا سامان لے جاتا ہے. اسے میں کہتا ہوں نیچر کے پاس جاؤ، قدرت سے قریب ہو جاؤ. تو وہ اپنا میوزک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ وہاں بھی خدا کی قربت کی بجائے وہ اپنے موسیقی سے قربت رکھتا ہے، تاکہ وہ بس ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ کسی بھی طرح خدا سے قریب نہ آنے پائے. کیونکہ ایک دفعہ اگر خدا سے قریب ہو گئے تو ہم سب ناکام ہو جائیں گے. کہتا لگا دو ان کو کام کے، پھر بھلے یہ قرآن پڑھتے رہے، بائبل پڑھتے رہے، مسجد میں جائیں، نماز پڑھے، دعا پڑھے، مگر انٹیمیسی، پھر بھلے یہ قرآن پڑھتے رہے، بائبل پڑھتے رہے، مسجد میں جائیں، نماز پڑھے، دعا پڑھے، مگر انٹیمیسی، وہ جو قربت ہے، ان کو خدا کے ساتھ لنک مت ہونے دینا بالکل 1 سیکنڈ کے واسطے. کہتے ہیں بس اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ شیطان اپنے اسکیم میں کتنا کامیاب ہوا ہے. یہ ایک مثال ہے، اور مثال میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو اپنا ٹائم دنیا میں دے رہے ہیں، ہم جو اپنے برین کو، اپنے دماغ کو آکیوپائی کر رہے ہیں، مصروفیات، جس سے دیکھو بہت سی مصروفیات جینوئن ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو شاید ہم نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، اور پھر سارے جہان کا کام ہم نے کرنے کی ذمہ داری تو نہیں اٹھائی ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو کسی اور کو کرنا ہے اور ہمیں نہیں کرنا ہے. تو یہ جو ہمارا کوالٹی ٹائم ہے وہ ہم سے چھن گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو قربت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی ہے. تو کہتا ہے جو دوسری دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے وہ اس سے نہیں ہوگا کہ ہم کتنی دیر جا کے بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے ہوگا کہ ہمارا جو دوسری دنیا کے ساتھ لنک، کمیونیکیشن کا جو لنک ہے وہ کتنا ایکٹیویٹڈ ہے، وہ کتنا ٹیونڈ ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور دوسری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ لگ گیا. 20 برس، 30 برس، 40 برس صرف میڈیٹیشن کا لنک لگانے میں گزر جاتا ہے. تو دوسری دنیا کا نظارہ کب کریں کہ آپ کو کمیونیکیشن کا لنک ایسٹیبلش ہونے میں، آپ کا لائن کنیکٹ ہونے میں زندگی گزر جائے. تو کنیکشن کے بعد جو اس دنیا کا نظارہ کرنے کا ہے وہ کب کریں گے؟ تو کہتا ہے کہ کیا ہم یہ اپنے کمیونیکیشن کے سسٹم کو لنک کرنے کے، کنیکشن کے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ روحانی دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کا میکنزم کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ سب سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. جس طرح اس نے ہمارے خیالات کے 4 لیولز بتائے، تو یہ جو کنسنٹریشن یا میڈیٹیٹ یا ایک دھیان ہونے کا میکنزم کیا ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے وجود میں کہ ہم دوسری دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنے لینگویج میں کہیں ہم ایک دھیان ہو سکتے ہیں، ہمارا دھیان لگے. اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی میکنزم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی میکنزم یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے، ہمارا جو دماغ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دماغ کا فوٹو بھی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک دایاں حصہ ہے، ایک بایاں حصہ. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے برین کا فوٹو دیکھا ہے، مغز کا فوٹو تو دیکھا ہے. ہمارے مغز کے 2 حصے ہیں، اس کو رائٹ ہیمسفیئر کہتے ہیں، دایاں حصہ سیدھا حصہ، اینڈ لیفٹ ہیمسفیئر بایاں حصہ. ان دونوں کا اپنا اپنا کام ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. کہتا ہے جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے، ہمارا جو بایاں حصہ ہے، وہ لاجک سے تعلق رکھتا ہے، لین دین سے، اچھائی برائی، حساب کتاب، فائدہ نقصان، دوستی دشمنی، یعنی دنیاوی تعلقات کی جتنی بھی لاجک ہے اس کا تعلق ہمارے لیفٹ برین سے ہے، یا ہمارے دماغ کے جو الٹا حصہ ہے، بایاں حصہ ہے، اس سے ہے. اور جو ہمارا رائٹ ہیمسفیئر ہے، جو ہمارا دایاں حصہ ہے، اس سے ہم دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ دوسری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں
تو ہمارا لیفٹ برین بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، بہت بزی ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ہمارے رائٹ برین کو ڈومینیٹ کر کے خاموش کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، دو شخص آپ کے پاس کبھی آتے ہیں، کبھی کپل آ جاتا ہے، میاں بیوی آ جاتے ہیں۔ اگر بیگم جیسے کہ عام طور پہ بہت زیادہ بولنے والی ہو تو شوہر بیچارہ خاموش بیٹھا ہو، سارا کام کاج بیگم ہی چلا لیتی ہے، شوہر ایک کمپنی کے لیے ساتھ میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر سر ہلاتا ہے، چلا جاتا ہے کہ بیگم نے جو کہا صحیح، کہ اس نے اس بندے کو بولنے کا موقع ہی نہیں۔ تو جب لیفٹ برین بہت بولتا ہے تو رائٹ برین پچھلے سیٹ پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی تم ہی سنبھالو، جب تمہارے پاس میری کوئی اہمیت نہیں ہے تم مجھے پیچھے ہٹا دے۔ جب ہم بہت زیادہ دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، بہت کامیاب ہوتے ہیں، تو ہمارا لیفٹ برین کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہمیں دنیاوی معاملات میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، ہم بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں، ہماری رقم ڈوب جاتی ہے کہیں، یا کمپنی بیٹھ جاتی ہے، یا نوکری چلی جاتی ہے، تو اچانک ہم نیچے آ جاتے ہیں اور ہم کوئی غیب کی مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو بھی جماعت کھانے جاتے ہیں، ستاڑا ڈالتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مولا سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا لیفٹ برین جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتا ہے کہ سوری میں فیل ہو گیا ہوں، تو کچھ کر سکتا ہے تو کر، وہ رائٹ برین کو آگے کرتا ہے۔ اور رائٹ برین جو ہے وہ بیچارہ اتنے دن تک گودام میں پڑا تھا نا، اس کی ٹیوننگ ختم ہو گئی ہے، وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اس کو بولنے نہیں دیا آج تک، وہ بیچارہ بولنا سیکھا بھی نہیں ہے، اس کو بولنا سیکھنا پڑے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر غیب کی مدد نہیں ملتی، ہمیں فوری طور پہ سکون نہیں ملتا، فوری طور پر ہم ایک دھیان نہیں ہو پاتے، کتنا عرصہ ہم بے چین رہتے ہیں، تب جا کے ہمارا کہیں ڈپریشن ختم ہوتا ہے، ہم ایک دفعہ لائف کے لیول پہ آتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رائٹ برین جو ہے وہ کام کرنا سیکھتا ہے، اپنے آپ کو منواتا ہے، لیفٹ کو کہتا ہے بھائی ابھی تو چھوڑ مجھے کام کرنے دے، وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر کے دوسری دنیا کے ساتھ اپنا لنک لگاتا ہے، حالات کو بہتر کرتا ہے۔ لیکن جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو لیفٹ مائنڈ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی ابھی تم پیچھے جاؤ، اب میرا کام شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح پھر ہم ایک دفعہ روحانیت میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس وقت ہم سب نارملی بہت زیادہ لیفٹ برین کی حالت میں ہوتے، ہمارا الٹا برین کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ لیفٹ برین کی وجہ سے ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عبادت میں زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بندگی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا لیفٹ برین جو ہے ابھی تک وہ حاوی ہوتا ہے، اور رائٹ برین نیچے کہیں بیچارہ دبا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اٹھانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اس میں اتنا پاور نہیں ہوتا، وہ اتنا ٹرین نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے مولا کا وہ فرمان سنا ہے نا، بار بار جو مولا فرماتے ہیں آپ اپنی زندگی میں بیلنس رکھا کریں، اپنی زندگی میں بیلنس رکھا کریں۔ آپ کی حالت اچھی ہو تو بھی عبادت کیا کرے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ آپ کا بایاں برین کتنا بھی کامیاب جاتا ہو، دایاں برین کو چھوڑ نہیں دینا، اس کو ایکٹیویٹ رکھنا تاکہ کبھی حالات خراب ہو جائے تو یہ آپ کو سہارا دے سکے، آپ کا مذہب آپ کو سہارا دے سکے، یعنی یہ جو آپ کا دایاں برین ہے اس کا لنک کنیکشن رہے اس کے ساتھ، تاکہ ہمیشہ آپ دوسری دنیا کے ساتھ لنک قائم کر کے اپنے لیے کوئی وہ چینل نکال سکے جس سے آپ کو روحانی مدد مل سکے۔ مولا نے فرمایا نا کہ مادی خالصتاً مادی ترقی کے پیچھے اپنے تمام تر توجہ اور غیر مخلوط کوشش جو ہے اس کو کبھی بھی اپنا نصب العین نہیں بننے دینا، کیونکہ اس سے ایول ویکیوم آف ڈسٹرکٹیو فورسز پیدا ہوگی، یعنی تباہ کن قوت کی ایک شرانگیز خلا پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جو دنیا صرف ہمارے لیفٹ سائڈ کی برین کے اوپر بنتی ہے وہ دنیاوی کیلکولیشن لین دین پہ بنتی ہے،
وہ آخرت کے کنیکشن کے ساتھ نہیں بنتی ہے. جب مولا فرماتے ہیں آپ بیلنس میں بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے دماغ کی بیلنس حالت کون سی ہے؟ ہمارے دماغ کی بیلنس حالت الفا حالت ہے. یہ الفا لیول وہ ہے جس میں لیفٹ اور رائٹ برین دونوں برابر کام کرتے ہیں، اور یہ الفا حالت وہ ہے جس میں مولا بندگی کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ الفا حالت وہ ہے جس میں نہ آدمی پورا دنیا کا ہو جاتا ہے نہ پورا دین کا ہو جاتا ہے، بلکہ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ وہ رابطہ قائم رکھتا ہے. تو ہم یہ دوسرے دنیا کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کریں؟ میکانزم تو معلوم ہوا کہ ہمارے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم کو کچھ، یعنی یہ ہمارا برین ہے جو ہمیں مدد کرتا ہے، ہم اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کریں. دیکھیے، ہم جب بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو واضح کر دوں، وہ ہمارے 4 اور 5 کے درمیان کی عبادت ہے، اور امام زمان کی طرف سے جو طریقہ کار ہم کو دیا گیا ہے ہم اسی کے اوپر اسی کی پیروی کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں. مگر میڈیٹیشن کی کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. آپ کو ایک دھیان ہونے کی جو پریکٹس کرنی ہے، اپنے خیالات کو قابو میں لانے کی کوشش ہم 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. ریلیکسیشن جسے کہتے ہیں، یعنی آپ سکون کی حالت میں جائیں، آرام کی حالت میں جائیں، راحت کی عالم میں جائیں، وہ ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اپنے دفتر میں کر سکتے ہیں، آپ گھومنے کے لیے پارک میں جاتے ہو وہاں جا کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہر لحاظ سے ہمارے صحت کے واسطے بہت اچھی ہے. تو ہم اپنی ایک عادت بنائیں روزانہ، اور یہ پریکٹس ہم اپنی عبادت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دھیان ہونے کی ٹیکنیک کا ایک طریقہ ہے. اس کے لیے ریلیکسیشن، یعنی ہم اپنے خیالات کو نیچے کے لیول پہ لے آئیں، سکون کی حالت میں جائیں. اور ہمارا سکون روز بروز ہم سے چھنتا جا رہا ہے، اس لیے اس میں جو ٹیکنیک بتائی گئی ہے شاید ہم وہ سب پورا کرنے میں کامیاب نہ بھی ہو، شاید ہمیں ایسی جگہ بھی نہ ملے. اس کے لیے سب سے 3-4 سٹیپس بتائے گئے، ہم جب بھی اس کو پریکٹس میں لا سکیں. سب سے پہلے خاموش اور پرسکون جگہ کی تلاش کریں، اور وہ ٹائم بھی ایسا ہو جس میں کم سے کم ڈسٹربینس، خاموشی ہو جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، سکون کی حالت میں ہو، اور وہاں اطمینان سے بیٹھے. کچھ دیر کے لیے ہم گہری سانس، ڈیپ بریتھ جسے کہتے ہیں. عام طور پر ہماری سانس ہے وہ تیز چلتی رہتی ہے، ہم کبھی بھی اپنی سانس کو اپنے پیٹ تک نہیں جانے دیتے، سینے کے اوپر ہی رکھتے ہیں. ڈیپ بریدنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ تینوں کے بعد. تھوڑی دیر کے لیے گہری سانس لیں، ڈیپ سانس لے کر اپنے پورے وجود کو ڈائفرام تک اس کو بھر لیں. جب پورا بھر جائے تو آہستہ آہستہ چھوڑیں، اپنے منہ سے سانس کو چھوڑے یا اپنے ناک کے راستے سے چھوڑے. 2-3 منٹ تک ایسا کریں، پتہ چل جائے گا ہمیں، ہم آہستہ آہستہ گریجولی ہم سیٹل ہو رہے. نروسنس کی حالت میں کیا ہوتا ہے، ہمیں سانس کی کمی ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہم گہری سانس لیں، اور جو ہم گہری سانس لیتے ہیں ہمارا نروسنس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، ہمیں تھوڑی سی ہمت آتی ہے، تھوڑا سا انکریجمنٹ آتا ہے. تو گہری سانس لیں، اپنے ذہن کے سامنے کوئی پرسکون منظر لانے کی کوشش کریں. کوئی بھی ایسا منظر، ہم نے کبھی کوئی ایسی جگہ دیکھی ہو کہ جس کو دیکھنے سے ہمیں بڑا سکون ملا ہو. کوئی پارک ہے، کوئی جھیل ہے، دریا کنارہ ہے، پرسکون ماحول. اس میں کافی ایسے مناظر دیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، آپ چاہیں تو اس کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. ایسی جگہ جہاں جسمانی طور پر جانے سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم ذہنی طور پر اس جگہ پہ جائیں اور محسوس کریں ہم وہاں ہیں، ہمارے اندر ایک سکون پیدا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے سی پی ایس کا لیول ہے وہ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے. اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن کریں. یہ بہت اچھی ٹیکنیک اس نے بتائی. کاؤنٹ ڈاؤن
काउंट डाउन करते जाएंगे, हम देखेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। अपने पैरों से लेकर अपने सर तक अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता इससे कहे कि भाई छोड़ दो अपने आप। रिलैक्स होने का आप थोड़ा सा अंदाजा करें, अपनी मुट्ठी को आप तेज दबा लें थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कस ले अपने मुट्ठी को। ये टेंशन है, दबा के रखें, ये टेंशन है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये रिलैक्सेशन है। हम जो है दबा के रखते हैं, दांत हमेशा पीसते रहते हैं, अपना नुकसान करें, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, जो भी है जाने दो। तो अपने जिस्म के एक एक उज़ू को हम छोड़ दें। इमाम ने फरमाया कंफर्टेबल हालत में बैठे, रिलैक्स्ड हालत में जाएं। हमारा जिस्म जब रिलैक्स्ड होता है, काउंट डाउन 100 से लेके हम जब 1 तक आएंगे तो हम महसूस करेंगे काफी हद तक हमारा जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, ख्यालात की रफ्तार है, काफी स्लो हो गई होगी। यानी हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, बायां ब्रेन है, उसको हमने काफी खामोश किया है। अब हम दायां ब्रेन को कह सकते हैं कि अभी तुम उठो और अपना राब्ता कायम करो, अभी तुम उठो। और ये एक प्रैक्टिस है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पहले 100 से 1 तक काउंट करें, कुछ अरसे के बाद प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप 75 से 1 तक काउंट करें, उसके बाद 50 से 1 तक काउंट करें, फिर 25 से करें। एक वक्त ऐसा आएगा 5 से 1 तक काउंट करेंगे और हम क्वाइट खामोशी के लेवल पे आ जाएंगे। मगर इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़े कि हमें खामोशी के साथ पुरसुकून माहौल और खामोश माहौल के साथ रिश्ता और राब्ता कायम करना पड़ेगा। ये जो हमारे हुजूम की दुनिया है और घर के अंदर हुजूम और शोर हंगामे की अपनी एक दुनिया है, ये इबादत या कंसंट्रेशन या मेडिटेशन के लिए मुनासिब नहीं है। हम अपने घर के अंदर भी कोई मुनासिब वक्त ढूंढकर क्वाइटनेस, अगर हो सके तो कुदरत से, नेचर से करीब जाएं, पार्क में चले जाएं जहां हम कुदरत से करीब हो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे बातिन को, हमारे अंदरून की जिंदगी को उस खुदा के साथ, दूसरी दुनिया के साथ राब्ते में लाता है। हमारे इस एक ध्यान होने के काम में कौन सी चीजें रुकावटें पैदा करती है? ये जो ख्यालात की मैंने बात की, उसकी क्या बुनियाद है? चलो भाई, ये टेक्निक है हमारी, हम इसके जरिया से अपने ख्यालात की रफ्तार को कम करने की कोशिश करेंगे, अपने ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को हम एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। मगर इसके बावजूद रुकावटें हैं और इन रुकावटों के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। इसका इलाज करना होगा और इसका इलाज जो है वो हम अपनी जिंदगी के रवैये को चेंज करके कर सकते हैं। कौन सी चीजें रुकावटें बनती है हमारी इबादत की, हमारी कोशिश? नेगेटिव थॉट्स, मनफी ख्यालात। एक तो अच्छे ख्यालात होते, मनफी ख्यालात कौन से होते? जैसे मैं कहूं दोस्ती, दोस्ती जो है ये पॉजिटिव चीज है, अच्छी बात है। दुश्मनी ये नेगेटिव है। मैंने किसी की तरक्की को पसंद किया, ये पॉजिटिव है। किसी को अच्छा काम करते हुए देख के मैं जल गया, ये नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं, भाई मैं हमेशा उम्मीद में हूं, मैं हमेशा होपफुल हूं, ये पॉजिटिव है। मौला ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, आप देखें सब चीज फरमान पे बराबर आ रही है। मौला ने फरमाया जब तुम इबादत में बैठो तो दुनियावी लेन देन के उसूल के साथ नहीं बैठना, ठीक है? आप अपना हक समझकर नहीं बैठना। आप एक पानी के ग्लास को जाहिर में तो ऑर्डर कर सकते हैं, मगर रूहानियत में ऐसा नहीं होता। ये लेन देन, रिश्ते नातों का ताल्लुक मौला ने फरमाया दुनियावी जिंदगी से है, वो रूहानी जिंदगी से नहीं है। और ये जो रिश्ते नाते, लेन देन का काम है ना, ये लेफ्ट ब्रेन का है। ये जो लॉजिक, नफा नुकसान, भाई आधा घंटा बैठा हूं तो क्या फायदा हुआ, आधे घंटे का रिटर्न क्या मिला मुझे, ये लेफ्ट ब्रेन सवाल करते, क्योंकि व्यापारी ब्रेन है।
اس لیے یہ جدائی کی بات کرتا ہے، یہ حساب کتاب کی بات کرتا ہے. اس کو خاموش کرنے کے لیے مولا نے فرمایا آپ دنیاوی لین دین کے حساب سے نہ بیٹھیں، یعنی لیفٹ برین کے ساتھ نہ بیٹھیں، پازیٹو رائٹ برین جو ہے وہ دشمنی کو مٹا کر دوستی کی بات کرتا ہے، وہ جدائی کو مٹا کر اور وحدت کی بات کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے نیگیٹو خیالات، ایک شخص اسی گروپ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ میڈیٹیشن کی پریکٹس کرتا تھا سلوا مائنڈ کنٹرول گروپ کے اندر، چونکہ ان کا ایک کورس ہے، ٹریننگ پروگرام ہے، آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے. ایک شخص اس میں حصہ لیا ہوا تھا اور وہ میڈیٹیشن کی پریکٹس کر رہا تھا. تو کہتا ہے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے ایک دھیان ہونے کے راستے میں مجھے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور ہے. تو وہ اپنے ماسٹر سے بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے. تو وہ کیس اسٹڈی کرتے ہیں، کہا بھائی بیٹھو کیا پرابلم ہے، تمہیں کوئی دکھ ہے، کوئی مالی تکلیف ہے؟ کہتا نہیں میری آمدنی صحیح ہے، میں خوش ہوں. گھر میں کوئی پرابلم ہے فیملی کے ساتھ، بچے بیوی بچوں کے ساتھ؟ کہا نہیں. کوئی غم ہے؟ کہا نہیں. مینٹلی پیسفل ہو، بالکل ذہنی طور پہ پرسکون ہو؟ کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ کا دماغ میں کوئی چیز تمہیں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کوئی چیز تمہارے آڑے آتی ہے؟ کہتا ہے ہاں ایک چیز ہے. کیا ہے بھائی؟ بھائی کے ساتھ تعلق اچھے نہیں، میرے بھائی کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہیں اور ہماری بہت پرانی دشمنی ہے، ہماری بہت پرانی دشمنی ہے. اس نے کہا دیکھو ایک جھیل ہے، خاموش پانی ہے نا، اس کو ہلانے کے لیے ایک تنکا بھی کافی، ایک کنکر بھی اس میں ڈالیں گے نا تو پانی ہل جائے گا نا، ایک تنکا بھی ڈالیں گے تو پانی میں ویوز پیدا ہو جائیں گے. کہا اپنے خیالات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی بات بھی کافی. کہا ان چیزوں کو نکال دو، یہ حسد، دشمنی، نندا، غیبت، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ گاربیج ہے. اور گاربیج کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ گاربیج سمجھتے ہیں نا، کچرا، کوڑا کرکٹ. ہم ہر روز اپنے گھر کا گاربیج جمع کرتے ہیں، گھر کے باہر رکھتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کچرا اٹھانے والا اس کو لے جائے. ایک دن نہیں اٹھاتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم خود جا کے کہیں پھینک کے آتے ہیں. گاربیج رکھنے کی جگہ گھر کے اندر نہیں ہے. ہم اپنے فریج میں گاربیج نہیں رکھتے. اب کوڑا کرکٹ گھر کا جمع کر کے فریج میں رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں، پلنگ کے نیچے رکھتے ہیں، تکیے کے نیچے رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ تھیلی میں ڈال کے باہر پھینکتے. اور ہم جتنا دور پھینک سکتے، کسی اور کو بھلے بدبو آئے، مجھے نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں کہ ہم مانتے ہیں گاربیج گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، یہ دشمنی، نندا، غیبت، یہ ڈر، یہ حسد، اس کا اچھا ہو اس کا برا ہو، یہ سارے جو ہمارے خیالات ہیں، اس کو تو ہم پال پوس کے، کھلا پلا کے، تگڑے بنا کر اپنے گھر کے فیملی کے ممبر کی طرح ان کی پرورش کرتے ہیں اور یہی ہمیں کھاتے رہتے ہیں دن بھر. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا بندگی میں، کیونکہ ہمارے خیالات انہی میں پروان چڑھتے ہیں نا. جب انہی میں ہمارے خیالات پروان چڑھیں گے، گاربیج میں رہنے والا کبھی صحت مند تو نہیں ہو سکتا. پھر ہم کتنا بھی پرفیوم چھڑکتے جائیں گے لیکن وہ گاربیج کی بدبو تو رہے گی ہمارے. تو گاربیج کو باہر نکال. ہم تو باہر کے گاربیج بھی اندر لے کے آتے. فلاں کے گھر میں کیا ہوا اس کی چرچا بھی اپنے گھر پہ لے کے آتے. آپ مجھے بتائیے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ ہمارے دنیاوی روحانی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے کام میں، ہمارے کانسنٹریشن، ہمارے میڈیٹیشن کے راستے کی یہ کہتا ہے. غیر مذہبی آدمی جس کی بنیاد کسی مذہب پہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ جو نیگیٹو تھاٹس، منفی خیالات جو ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس کو نکال دیں. کہا میں کیا کروں؟ ٹیکنیک بتائیں. آپ کے جو برے تعلقات ہیں
اس کو بھی آپ میڈیٹیشن سے اچھا کر سکتے. کہتا تم اپنے ریلیکسیشن کے عالم میں جاؤ، یعنی اس لیول پہ جاؤ، الفا کے لیول پہ جاؤ، جہاں تم کاؤنٹ ڈاؤن کر کے اپنے خیال کو ایک الفا کے لیول پہ لاتے ہو. جب پرسکون حالت میں جاؤ تو اپنے بھائی کے ساتھ بات کرو. اپنے میڈیٹیشن میں، اپنے خیال میں اپنے بھائی کو لاؤ، اپنے بھائی کو معاف کرو. بھائی میں نے تجھے معاف کیا، ہاتھ ملاتا ہوں تیرے ساتھ، گلے سے ملتا ہوں تیرے ساتھ. تیرے دل میں بھی کچھ ہے تو نکال دے، میں اپنے دل سے نکالتا ہوں، اور میں یہ غم، یہ دشمنی آج سے ختم کرتا ہوں. بس ہم اس دشمنی کو دوستی میں بدلتے ہیں. کہ آپ کو ظاہر میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے میڈیٹیشن کی دنیا میں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ کلام کریں. کہتا میں نے ایسا کیا، کم از کم میرے دل سے وہ دشمنی ختم ہو گئی. اور وہ کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی کے ساتھ میرے تعلقات خود بخود اچھے ہو گئے. اور یہ فلسفی قرآن کی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر وہ تمہارا کوئی پرانا دشمن بھی ہے، تمہاری آپس کی دشمنی بھی ہے، تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. آپ بھلے ظاہر میں نہیں کر سکتا ہوں، میں خیال کی دنیا سے، رائٹ برین سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں. تو کہا ہماری دوستی ہو گئی، ہم آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. انہوں نے کہا جو نیگیٹو خیالات ہیں، حسد، دشمنی، ناراضگی، رقابت، شک، بدلہ، انتقام، ہم ہمیشہ انتقام سے بھرے ہوئے ہوتے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. ابھی آپ بتائیے اس میں روح کا کیا قصور ہے؟ اس میں بیت الخیال کا کیا قصور ہے؟ اس میں بول کا کیا قصور ہے؟ اس میں عبادت کا کیا قصور ہے؟ میں خود کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود اپنے چہرے پہ دوسرا نقاب اوڑھ لیا ہے، تو سامنے والا اگر مجھے نہیں پہچانتا تو اس کا کیا قصور؟ یہ سارے جو نیگیٹو خیالات ہیں، غصہ، رقابت، ڈر، نفرت، فرسٹریشن، الزام، تلخی، ریجیکشن، جتنے بھی نیگیٹو خیالات ہیں تو اس کو نکال دیں، جس سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہیں. کہتے ہیں آپ الفا کے لیول پہ جائیے، آپ میڈیٹیشن کے لیول پہ جائیے، اور کسی وقت بھی جائیے، تھوڑی دیر کے لیے جائیے، 2 سیکنڈ کے لیے جائیے. باپ سے ناراضگی ہے، ماں سے ناراضگی ہے، دوستوں سے ناراضگی ہے، بیٹوں سے ناراضگی ہے، کوئی سچویشن خراب ہو رہا ہے، آپ اپنے برین میں، رائٹ برین سے کمیونیکیٹ کریں، اور اس کو ایک پازیٹیو ماحول میں دیکھیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہو رہا ہے اس لیے آپ ناراض ہیں. آپ اپنے ذہن کی دنیا میں لائیے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام اچھا ہوگا. کہتے ہیں آپ رائٹ برین سے کمیونیکیٹ کریں. اور یہ جو نیگیٹو خیالات ہیں، یہ جو ہمارے منفی خیالات ہیں، ان منفی خیالات کو ہم مثبت خیالات میں بدلنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ہماری جو پوری زندگی کی فلسفی ہے، زندگی کو دیکھنے کا جو ایک انداز ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے. وہ ایک لمبا عنوان ہے جس کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا، مگر اس وقت صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خدا کی مرضی، خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. ہر بات میں میرے لیے ضرور کوئی اچھی بات ہوگی، اس لیے خامخواہ کوئی نیگیٹو چیزوں کو لے کر ہم اپنے دماغ کو پریشان نہ کریں. جہاں تک ہو سکے یہ وہ بوجھ ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھائے چلتے ہیں، جو ہماری عبادت کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو میڈیٹیشن کی ٹیکنیک ہے، ایک دھیان ہونے کے جو مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، کہیں بھی بتایا گیا ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اس سے ہمیں ہمارے باطنی پریکٹس میں ایک دھیان ہونے میں ہمیں مدد ملتی ہے اور اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کا میں واعظ یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کی باقی باتیں کبھی مستقبل میں اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ سب نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
خدا نور مولانا شیخ کریم حسین حاضر امام ہم سب کو ہمارے عبادت بندگی اور روحانیت میں کامیاب کرے، مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی اللہ